صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ام المومنین سیدہ حفصہ بنت سیدنا عمر رضی اللہ عنہما آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ مبارک بابرکت ناموں میں سے ایک اسم مبارک الخافض، اس کی برکتوں کا چند ایک برکتوں کا ذکر ہوگا۔ الخافض کا معنی ہے پست کرنے والا۔ یا خافض کے طور پر جب ہم اسے پڑھیں گے تو کیا برکتیں حاصل ہوں گی، سماعت کیجئے۔ جو کوئی یا خافض 500 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرمائے گا، اور اگر وہ پریشان ہے پریشانی دور ہو جائے گی، اور دشمن اگر کوئی اسے نقصان یا صدمہ پہنچانا چاہتا ہے تو دشمن کے نقصان اور صدمہ پہنچانے سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اس کے شامل حال رہے گی۔ اسی طرح جو 1000 مرتبہ یا خافض پڑھے گا انشاءاللہ تمام دشمنوں سے محفوظ رہے گا۔ جو اس اسم مبارک یا خافض کو کثرت سے پڑھے تو حاکم وقت اس سے راضی ہوگا، رضامند ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی ظالم سے ڈرتا ہو تو اس اسم مبارک یا خافض اس کو 70 مرتبہ پڑھا کرے تو ظالم کے ظلم سے بچا رہے گا۔ جو شخص اسم مبارک یا خافض کثرت سے پڑھتا ہے، ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تکبر اور غرور سے نفرت کرنے والا بنائے گا، یعنی تکبر اور غرور سے اسے نفرت ہو جائے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والے کو بہت برا جانے گا۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ بڑے سے بڑے متکبر اور مغرور آدمی جو ہیں وہ اس کی نظروں میں حقیر اور ذلیل نظر آئیں گے۔ متکبر اور مغرور، تکبر چونکہ حرام ہے، وہ لوگ اس کو پسند نہیں آئیں گے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ اسی طرح جو شخص 3 روزے رکھے پھر چوتھے دن اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا خافض اس کو 70,000 مرتبہ پڑھے تو جو جان مال عزت آبرو کا دشمن بنا ہوا ہے اس دشمن پر یہ فتح پا لے گا۔ اسی طرح جو شخص یا خافض ہر روز صبح کی نماز کے بعد 500 مرتبہ پڑھتا رہے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے محفوظ رکھے گا اسے۔ جو شخص اس پر حملہ کرنے کا ارادہ کرے گا اپنے ارادے میں ناکام رہے گا، یعنی اپنی حفاظت کے لیے یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے دشمنوں کی عداوت، شقاوت اور شرارت اور زیادتی سے تنگ ہے، عاجز ہے، اور کوئی تدبیر ان سے خلاصی کی سے نظر نہیں آتی تو یا خافض کا بکثرت ورد کیا کرے۔ انشاءاللہ اس اسم مبارک کے ورد کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے دشمنوں کی شقاوت، دشمنی، عداوت، شرارت، زیادتی سے محفوظ و مامون رکھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اسم مبارک یا خافض بکثرت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے صاحب ہیبت و عظمت بنائے گا۔ وہ حاکم یا ظالم کے سامنے جائے گا تو اس اسم مبارکہ کی بدولت اسے عزت نصیب ہوگی۔ اور جو شخص اس اسم مبارکہ کو کثرت سے پڑھے گا بالخصوص 500 مرتبہ اگر اس کو الخافض یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرما دے گا اور اس کی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ وہ جو اس کی خواہشات ہیں، نیک جائز تمنائیں ہیں، وہ تمنائیں پوری ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور فرما دے گا۔ تو یوں پریشانیوں کے حل کے لیے اپنی نیک جائز حاجات پورا اللہ کی بارگاہ میں ہونے کے لیے اور دشمن یا کوئی ظالم ہے اس سے حفاظت کے لیے اس اسم مبارکہ کو لازمی پڑھیں۔ اپنا معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقربا رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد، کسی کا بھی فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔
امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اجمعین۔ اس ٹائٹل پر، اس لقب پر، اس اعزاز پر جو اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو عطا فرمایا غور کیا جائے تو اس کا معنی ہے، اس واحد ہوگا ام المؤمنین، مومنوں کی ماں، جمع ہے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن، مومنوں کی مائیں۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس شرف سے ان عظیم ہستیوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو نوازا۔ سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں، یہ ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں، ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اتنا قربت کا تعلق۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پاکیزہ بیویاں ہیں، ان کے ساتھ ایمان والوں کا تعلق کیا ہے؟ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں، فرمایا یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، یہ مؤمنین کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ دیکھیے ہر ایک، ہر مسلمان، ہر مؤمن، ہر ایمان والا، ہر بندہ مومن اپنی ماں سے، ماں کا ادب احترام بھی بجا لاتا، محبت بھی کرتا ہے۔ اور حقیقت یہ کہ فرمایا گیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے یہ ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ تو اگر ایک بندہ مومن، ایک عام مومن کی جنت کا ذریعہ اس کی ماں ہے، حقیقی سگی ماں ہے، تو پھر امہات المومنین رضی اللہ عنہن کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ ہماری ناقص عقل اور فہم سے ورا ہے۔ جو قرآن و حدیث میں ذکر ہوا اسی کا بیان ہوگا، اسی پر بات کرتے ہیں۔ ہماری سگی مائیں، ان کی اتنی شان ہے، ان کے اتنا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت، رفعت اور شان عطا فرمائی، مقام و مرتبہ عطا فرمایا، تو پھر مومنوں کی جو مائیں ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں ہیں، ان کی شان کیا ہوگی؟ حقیقت یہ ہے کہ ہماری سگی ماؤں کا بڑا مقام و مرتبہ، لیکن ہماری سگی مائیں بھی ان مومنین کی ماؤں پر قربان، ہماری سگی مائیں بھی ان کی غلام۔ یہ مقام و مرتبہ ہے امہات المومنین رضی اللہ عنہن کا۔ اور اسی سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں اللہ رب العزت نے تو یہ بھی فرما دیا، یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں، اے مومنین کی ماؤں، لستن، تم نہیں ہو، کاحد من النساء، عورتوں میں سے کسی ایک عورت کی بھی مثل، یعنی آپ کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ بہت بلند و بالا ہے، کسی عام مسلمان کے برابر بھی نہیں ہے، کسی ایک عام مسلمان خاتون کی مثل بھی نہیں ہے، اس کی طرح بھی نہیں ہے۔ اور اللہ نے اسی سورہ احزاب میں فرمایا امہات المومنین رضی اللہ عنہم کے لیے کہ ان کے تقوی، ان کے اعمال صالحہ کی بدولت اللہ تعالیٰ انہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ عام مومنین کے لیے، عام خواتین، اس مسلمان خواتین کے لیے ایک اجر ہے، لیکن مومنوں کی جو مائیں ہیں ان سبھی کے لیے دوہرے اجر ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا وعدہ فرمایا۔ اور پھر سورہ احزاب اور بالخصوص 21ویں پارے کے اینڈ میں اور 22ویں پارے کے آغاز میں 2 رکوع، 1.5 سے 2 رکوع خصوصیت کے ساتھ ان میں خاص طور پر امہات المومنین رضی اللہ عنہم کے تذکار پاک موجود ہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء بھی اسی میں موجود، اجرہا مرتین یہ بھی اسی میں موجود۔ اور پھر جو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں، سورہ احزاب آیہ مبارکہ 33 میں فرمایا، جو آیہ تطہیر ہے اس کے سب سے پہلے اور براہ راست مصداق وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں سے ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، یعنی ہم مومنوں کی مائیں ہیں، کیونکہ ان آیات بینات، آیت مبارکہ 33 سے پہلے ہی آیات اور بعد والی آیات، ان سبھی میں اور اس آیہ مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ازواج، انہی کے تذکرے موجود ہیں، انہی کے پاکیزہ تذکرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کے بارے میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والیوں،
اے میرے نبی کی اہل بیت، اے میرے نبی کی پاکیزہ بیویوں، انہیں اہل البیت فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ اہل بیت ہیں۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ آپ سے ہر قسم کے گناہ کا میل بھی، شک و شبہ بھی دور فرما دے، اور آپ کو کامل طہارت سے نواز کر خوب پاک صاف فرما دے۔ یعنی پتہ چلا اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کو تطہیر کاملہ عطا فرمائی ہے، کامل طہارت سے نوازا ہے۔ ان ہستیوں کے بارے میں کسی قسم کے رجس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان کی بارگاہ میں کسی قسم کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ایسی بات نہیں کی جا سکتی جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظمت، رفعت اور شان اور طہارت سے نواز دیا ہو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر ہم امہات المومنین رضی اللہ عنہم پر انگلی اٹھائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اللہ کے اس کلام یعنی اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اس پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی جسارت ہے۔ امہات المومنین رضی اللہ عنہم میں مومنوں کی پہلی ماں ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو کہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں بندہ مومن ہوں، لیکن وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کوئی ہلکی بات کرے؟ اسی طرح پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا، سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا، یہ تمام ہم مومنین کی مائیں ہیں۔ کوئی اپنی سگی ماں کے بارے میں یہ سننا پسند نہیں کرتا کہ معاذ اللہ کوئی سگی ماں کو کوئی گالی دے دے، کوئی برا بھلا کہہ دے، اس پر وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ تو جو مومنوں کی وہ مائیں جنہیں اللہ نے مومنوں کی مائیں فرمایا ہے، ان کے بارے میں بھی ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ بالخصوص غیر مسلمین مستشرقین جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے بہت سی خباثتوں کا اظہار کیا، اس کے جوابات علماء اسلام نے دیے، باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعدد ازواج کے حوالے سے زیادہ شادیاں کیں، اور پھر امہات المومنین رضی اللہ عنہم پر انگلیاں اٹھائیں گئیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس گھرانے کو اہل البیت فرمایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں، اور ان پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں فرما دیا کہ ان سے تو گناہ کا شک و شبہ اور میل بھی اللہ نے دور فرما دیا، اور انہیں تو کامل طہارت سے نواز دیا ہے۔ پھر تم کس طرح اپنی ذہن کی جو خباثت ہے اس کو یوں ظاہر کرتے ہو؟ بہرحال غیر مسلم مستشرقین نے جو سوال اٹھائے، اعتراضات کیے بدبختی میں، ان کے جوابات باقاعدہ موجود ہیں قرآن و سنت ہی کی روشنی میں، اور قرآن ہی یہ جواب دے رہا ہے کہ ہم نے تو ان کو اہل البیت بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پاکیزہ گھر والیاں ہیں۔ بہرحال اسی طرح اسی سورہ احزاب میں یہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں، ایسی مقدس ہستیاں ہیں، ایسی برگزیدہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، کہ ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام مسلمان خواتین کو عفت، عصمت، طہارت اور پردے کی نعمت عطا فرما دی۔ یعنی جہاں فرمایا یا ایھا النبی، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن، اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ سے جو کائنات کی عظیم ترین خواتین ہیں، عام خواتین کی طرح نہیں ہیں، ان سے مقام و مرتبہ میں بلند و بالا ہیں، افضل و اعلیٰ ہیں، فرمایا کہ انہیں بھی شرعی جو پردہ ہے اس کے بارے میں فرما دیجئے۔ پھر ان کے صدقے سے یہ تعلیم ہے ہمارے لیے، اور یہ حقیقت ہے کہ کائنات کے سب سے مقدس عظمت والے بعد از انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ان مردوں نے کائنات کی سب سے عظیم اور مقدس ہستیوں اہل بیت کرام، صحابہ کرام، ان خواتین سے پردہ کیا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے امہات المومنین رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اہل بیت کرام کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے طہارت سے نوازا، کامل طہارت سے۔ تو انہی کے صدقے سے پھر تمام جہانوں کی خواتین کے لیے، مسلمان خواتین کے لیے، تمام کائنات کی اس دنیا کی پردے کا حکم دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں شہزادیوں کا ذکر، وبناتک،
آپ اپنی بنا سے بھی ارشاد فرما دیجئے۔ اور اس میں پھر آگے فرمایا تاکہ پہچان لی جائے کہ یہ تو عظمت، رفعت اور شان والی ہستیاں ہیں، فلا یؤذین، اور انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ یہ بھی انہی عظیم ہستیوں کے تصدق سے خواتین اسلام کو عفت، عصمت اور پردے کی دولت حاصل ہوئی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ چھپا کر رکھا جاتا ہے، اتنا زیادہ وہ پردے میں ہوتی ہے، اور جو چیز کا مقام و مرتبہ جتنا زیادہ ہوتا ہے قرآن مجید فرقان حمید غلاف میں رکھا جاتا ہے تاکہ اس پر میل گرد غبار نہ پڑے۔ کعبۃ اللہ غلاف میں لپٹا ہوا ہے، یہ بابرکت، کعبۃ اللہ بھی بابرکت عظمت والا، قرآن پاک بھی بابرکت عظمت والا۔ تو پتہ چلا خواتین اسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے عظمتیں عطا فرمائی ہیں، بلند مقام و مرتبہ، شانیں عطا فرمائی ہیں، ماں، بہن، بیٹی، بیوی۔ تو یہ کن کے صدقے سے ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے اہل بیت یعنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ، آپ کے دیگر اہل بیت یعنی شہزادیاں رضی اللہ عنہ، اور پھر نواسیاں اور سارا یہ خانوادہ۔ ہاں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیہ مبارکہ کے ضمن میں بالخصوص، اگرچہ اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ شامل ہیں، تمام قرابت دار شامل ہیں، شہزادے، شہزادیاں، نواسے، نواسیاں شامل ہیں، سبھی ہستیاں شامل ہیں، لیکن پھر بھی بالخصوص خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ ان کو اپنے ساتھ لیا چادر مبارکہ میں، اور ان کے لیے بھی یہی دعا فرمائی۔ بہرحال ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ، مختلف روایات ہیں، بعض روایات کے مطابق یہ ان کا جو ولادت ہے یہ مکہ المکرمہ میں، اس پہ سبھی کا اتفاق ہے، مکہ المکرمہ میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی، اور غالباً اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ 35 برس تھی۔ پھر یہ بھی اسلام قبول کرنے والوں میں اولین صف میں شامل ہوئیں۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ ان کا پہلا عقد جو ہے سیدنا خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ سے ہوا، یہ بھی مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان میں شامل ہیں۔ اور پھر ان کی نسبتیں خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان کے والد گرامی ہیں، اور پھر والدہ ان کی زینب بنت مظعون ہیں، اور یہ زینب بنت مظعون جو ہیں یہ رضی اللہ عنہ، یہ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، کہ جن کا سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں وصال ہوا کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کے کفن دفن دیگر معاملات جو ہیں ان میں شرکت بھی فرمائی۔ اور ان کے شوہر سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ ابھی ام المومنین نہیں بنی، تو ان کے شوہر جو ہیں وہ اور یہ مدینہ طیبہ انہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کرنے کے بعد غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا، بعض روایت کے مطابق غزوہ بدر میں خنیس بن حذافہ ان کے پہلے شوہر وہ شہید ہوئے، اور اکثر روایات میں یہ بھی ہے کہ غزوہ بدر کے بعد انہوں نے وصال پایا۔ جب ان کا وصال ہوا تو اس دوران، غزوہ بدر کے دوران، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ، زوجہ مطہرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی، دوسری شہزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ، ان کا بھی وصال ہو چکا تھا۔ تو اب سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہوئی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ان سے بھی ان کے عقد کے لیے کہا کہ آپ ان سے عقد، میری صاحبزادی سے عقد کر لیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ آپ حفصہ سے عقد کر لیں، یہ بھی خاموش ہو گئے۔ بعد میں چونکہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی زوجہ وہ وصال پا چکی تھی تو وہ غمگین تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ غمزدہ بیٹھے ہیں، پوچھا عثمان کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ جو قربت کا تعلق تھا، مصاہرت کا تعلق تھا، دامادی کا شرف تھا، وہ جاتا رہا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی پہلی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ عنہ، انہی کے مہر کی مثل دوسری شہزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے فرما دیں۔ ادھر یہ عقد کا معاملہ ہوا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اسی وجہ سے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ عقد کر لیجئے، خاموش تھے۔ ادھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی بعد میں یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا یہ راز تھا جب عقد ہو گیا، فرمایا یہ راز تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا ان کی دلجوئی کے لیے ان سے عقد فرمانا چاہتے تھے، تو اس عقد سے پہلے میں یہ بیان نہیں کر سکتا تھا، بتا نہیں سکتا تھا، چونکہ یہ راز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، رازدان رسول ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ اے عمر، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کہ میں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ ان سے عقد کے بارے میں کہا تو دونوں نے مجھے ٹال دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر مرد ہوگا اور عثمان کے لیے حفصہ سے بہتر خاتون ہوں گی، بیوی ہوں گی۔ تو وہ کیسے ہوا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور یوں عثمان کو حفصہ سے بہتر زوجہ ملے گی اور حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر ملے گا، اور پھر خود سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا عقد اپنی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے فرما دیا، اور اپنا عقد جو ہے وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ تو یوں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو عقد سے پہلے بالخصوص سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ شہزادی رسول ہونے کے حوالے سے بڑی عظمت شان والی ہیں، تو بہتر خاتون ملی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بہتر مرد یعنی شوہر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے۔ یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ نبوت میں آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت کرتی تھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی طرح ان سے بھی بڑی محبت فرماتے تھے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ زوجہ مطہرہ ہم مومنین کی ماں، یہ عبادت گزار، بہت زیادہ نوافل پڑھنے، قرآن کریم کی تلاوت، پھر دن میں روزے رکھنے، اور یہ ایسا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تعریف فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ تو صائم الدہر ہیں، روزہ رکھنے والی ہیں، نفل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی، بالخصوص قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ کرنے والی ہیں۔ اور پھر سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا بھی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرح آپ سے 60 احادیث مبارکہ مروی ہیں، جس میں خواتین کے مسائل کے حوالے سے بھی احادیث مبارکہ ہیں۔ ان میں سے 4 متفق علیہ ہیں، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں، 6 ایسی ہیں جو صرف صحیح مسلم میں ہیں، اور پھر باقی 50 جو ہیں وہ احادیث مبارکہ کی جو دیگر کتب ہیں ان میں باقی 50 احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں عبادت، تقوی، زہد، ورع اس کی پیکر تھیں، یعنی دن رات ہر لمحہ اللہ کی یاد میں عبادت میں مشغول رہا کرتی تھی، وہیں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرامین مبارکہ یعنی احادیث مبارکہ بھی سماعت کیا کرتی تھیں، تبھی تو 60 احادیث مبارکہ بالخصوص وہ آپ سے روایت کی گئی۔ ان روایت کرنے والوں میں پھر آپ کے شاگردوں میں کون کون شامل ہیں یہ دیکھیے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، سالم بن عمر، عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ، اس طرح کے یعنی آپ کے جو بھتیجے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان بالخصوص ان ہستیوں نے آپ سے حدیث مبارکہ کی سماعت کی اور پھر آگے امت مسلمہ تک وہ حدیث مبارکہ پہنچائیں۔ تو یوں پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زہد و تقوی کا معاملہ تو سیکھا ہی سیکھا، حقوق اللہ پورا کرنے کا معاملہ، اس کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کا علم آگے پھیلانے، قرآن و سنت کا علم حاصل کیا اور اس کو آگے پھیلایا، بالخصوص خواتین تک بھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اپنی ان ماں سے حدیث مبارکہ روایت کیا کرتے تھے، اور پھر خواتین اسلام یعنی صحابیات رضی اللہ عنہم انہوں نے بھی سیدہ حفصہ ام المؤمنین مومنوں کی ماں ان سے حدیث مبارکہ سنی، ان سے جو فقہی یعنی شرعی مسائل ہوا کرتے تھے، رہنمائی ہوتی تھی وہ لیا کرتے تھے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بڑی عظمت والی ہیں، بڑی رفاعت والی ہیں، بڑی شان والی ہیں۔ جب ہم ان کی نسبتوں کا ذکر کرتے ہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ جن کے اسلام لانے کی وجہ سے مسلمانوں نے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے خوشی کا اظہار کیا، قرآن نے فرما دیا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ بھی آپ کے لیے کافی ہے
اور جو اتباع کرنے والے مومنین ہیں وہ بھی آپ کے لیے کافی ہیں۔ اور یہاں پر مفسرین نے خاص طور پر لکھا کہ جو مومنین کافی ہیں ان میں بالخصوص یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ ایمان لائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہے، مراد رسول، مراد کا معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی اور یہ مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا کی، اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل، ان میں سے جو تیرا محبوب ہے، جو تجھے محبوب ہے، پیارا ہے، اس کو اسلام کی دولت سے نواز دے اور پھر اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور شان مزید عطا فرما دے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ سے ان کو مانگا ہے، مراد رسول اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب یہ ایمان لائے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کھلا انہوں نے خود کہا کہ اب ہم کعبۃ اللہ میں بالکل پوشیدہ نہیں، چھپ کر نہیں، اعلانیہ عبادت کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے۔ تو یوں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جو صفات تھیں، اسلام کے لیے سختی، جرت، شجاعت، بہادری، علم، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، تو وہ ساری صفات جو ہیں وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ میں بھی اپنے والد گرامی کی طرف سے آئیں، یعنی حق بات کہنا، حق بات سننا، حق بات کو آگے پہنچانا اور پھر علم حاصل کرنا، قرآن و سنت بالخصوص یہی تمام علوم کا منبع ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست سنے ہیں تو پھر اس کو آگے پہنچانا، یہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کی خوبی ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، عبادت کرنا، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان خواتین کو کیسا ہونا چاہیے۔ تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہ کی سیرت، اخلاق، کردار، حیات مبارکہ تمام خواتین اسلام کو، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو پڑھنی چاہیے۔ پھر پتہ چلے گا کہ شوہر کی بیوی کے ساتھ محبت کا عالم کیسا ہوتا ہے، کیسی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے ساتھ محبت فرماتے تھے۔ اسی طرح یہ ازواج مطہرات، چونکہ آج سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو، آپ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیا کرتی تھیں، کیسے اتباع کیا کرتی تھیں، اور کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ روایت کیا کرتی تھی، اور کیسے گھر کے معاملات چلایا کرتی تھی، بالکل اس میں سادگی تھی، مکمل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع تھی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی، اور یہ تو سب سے پہلے مد نظر رکھے جانے والی چیز ہے، اس کے بغیر تو ایمان بھی کامل نہیں، لیکن شوہر نامدار بھی تو ہیں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے، تو اپنے شوہر نامدار جو تمام جہانوں کے سردار ہیں ان سے محبت بھی کی، ان کی اتباع بھی کی، ان کے کاشانہ مبارکہ میں ان کی خدمت بھی کی، قربت، معیت اور رفاقت بھی حاصل رہی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جس طرح اپنے شوہر نامدار، کائنات کے تاجدار سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحیثیت مثالی زوجہ زندگی گزاری، آج کی خواتین کے لیے بھی آپ کی حیات مبارکہ یہ مشعل راہ ہے۔ آج کی خواتین کو چاہیے کہ وہ امہات المومنین رضی اللہ عنہم، صحابیات رضی اللہ عنہ، اہل بیت کرام کی مقدس خواتین رضی اللہ عنہ، ان سب کے بارے میں پڑھیں، پھر آگے خواتین اسلام تک ان کی سیرتوں کو پہنچائیں، ان کی زندگیوں کی تمام چیزیں خوبصورت، ان خوبصورت تعلیمات کو پہنچائیں، اور پھر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، دوسرے خواتین اسلام کو بھی اس پر راغب کریں۔ پھر دیکھیے کہ ہماری خواتین اسلام دینی حوالے سے، گھریلو ازدواجی عائلی حوالے سے مثالی بیوی بھی بنے گی، مثالی ماں بھی بنے گی، مثالی بہن بھی بنے گی، مثالی بیٹی بھی بنے گی، اور پھر یہ ہمارا معاشرہ، اسلامی معاشرہ، ہمارے گھروں کا ماحول آپ دیکھیے کیسے جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم اسلام سے دور ہونے کی بجائے، ان ہستیوں سے دور ہونے کی بجائے ان کے قریب ہوں، ان کے بارے میں پڑھیں، جانیں، سیکھیں، سمجھیں، لوگوں تک پہنچائیں، خود بھی عمل کریں، لوگوں کو بھی عمل کرنے کے ترغیب دیں۔ یہی ہر مسلمان خاتون کا فریضہ بھی ہے، اس کے لیے ضروری بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا اللہ تعالی ان عظیم ہستیوں کی محبت، ان کا ادب احترام ہمیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص خواتین اسلام کو ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر ہیں محمد طاہر حسین صاحب، انہوں نے جوائن کیا
اور انہوں نے کہا کہ گاؤں میں انہوں نے کچھ لوگوں سے کچھ فقرات سنے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناف اور اس طرح کے معاملات، اس پر پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا یہ کلمات کفر ہیں، اس طرح کے کلمات نہیں بولنے چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، بچیں ان سے بچنا چاہیے بالکل۔ اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، تو اس طرح ہم اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا بازو یا اللہ کے جسم کے حصے اس طرح۔ ہاں اگر کہیں قرآن و حدیث میں اس طرح کا ذکر بھی ہے عربی لفظ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے، دست قدرت، یہ ہاتھ نہیں انسانوں کی طرح، بلکہ دست قدرت جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ بہرحال عام جسمانی چیزیں نہیں ہم ان کو کہہ سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، تلیاں والا سے ہیں صبا صاحبہ، انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ میں نے آپ کے خواب کبھی پہلے بھی بتایا تھا، دوبارہ بھی اس حوالے سے یہ عالم پاک دیکھتی ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ تو بہرحال جو چیز ہم بعض اوقات آپ بھی اور بھی ہمیں لسنرز نے خواب کے حوالے سے پوچھا، جو دن میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جو کر رہے ہوتے ہیں، یا جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یوں کرنا ہے، بعض اوقات وہی خواب میں رات کے وقت نظر آ جاتا ہے، یا بعض اوقات جو ہم کسی سے سن رہے ہوتے ہیں یا کوئی واقعہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہی واقعہ دوبارہ خواب میں دہرا دیا جاتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کے حوالے سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ ضروری ہوتا کہ وہ خواب سچا ہو، اسی طرح ہو، اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ایک خیال بھی ہو سکتا ہے، وہی تصور جو دن میں دیکھا تھا یا سوچا تھا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک اور ہمارے لسنر ہے، محمد بلال ہے غالباً، انہوں نے دعاؤں سے نوازا، جی شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں، امت مسلمہ کے حق میں یہ دعائیں قبول فرمائے۔ رضا صاحب فیصل آباد سے کہتے ہیں السلام مفتی لقمان صاحب، جی وعلیکم السلام۔ ایک اور ہیں ہمارے ساتھ صاحب، یہ کہتے ہیں کہ ڈبل سنتا ہوں کانوں سے، کان بند ہیں، کچھ وظیفہ بتا دیں۔ یا سمیعو اس کو کثرت سے پڑھا کریں، اور علاج بھی لازمی کروائیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، انوار الحق صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، آپ کا پروگرام بہت نائس ہے، میں ہر روز آپ کا پروگرام سنتا ہوں، اور اس سے ہم سب کو سمجھنے میں بہت کچھ ملتا ہے، اور کہتے ہیں کہ 7 سال سے ایک مصیبت میں ہوں، بیماری کا معاملہ ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں مہربانی ہوگی۔ جی یا سلامو یہ کثرت سے پڑھیں، اور بالخصوص صبح کے وقت، سحری کے وقت، فجر کے وقت، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، اشراق کے وقت، یا سلامو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں بیوٹیفل پروگرام، اللہ پاک آپ کو لمبی خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے اور عمر حج کی سعادت عطا فرمائے۔ جی قرۃ العین صاحبہ اور عائشہ صاحبہ، جی شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انہی دعاؤں کا مصداق بنائے۔ ایک اور لسنر ہیں، میں کہتے ہیں لقمان بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت سکون ملتا ہے، اللہ پاک آپ کو صحت دے اور آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ جمشید صاحب ہیں، کہتے ہیں میرے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انہیں تمام چیزوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو امت مسلمہ کو سلامتی عطا فرمائے۔ شکریہ۔ نصیر احمد صاحب ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی ولادت با سعادت کے بارے میں پوچھا کعبۃ اللہ میں۔ جی بعض تاریخی روایات میں یہ بالکل ذکر ملتا ہے، اور یہ علمی ایک معاملہ ہے، تاریخی معاملہ، اس میں کوئی وہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم اس کو قرآن و سنت یا اس طرح اس بحث میں الجھ جائیں، تاریخی طور پر اس بات بھی ملتا ہے۔ بہرحال ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا کہ یا باسطو جو 72 دن تک پڑھنا ہے 12,000 مرتبہ، تو کیا یہ دن میں پڑھنا یا رات میں؟ جی کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ شہر بانو صاحبہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ نزاکت علی خان صاحب ہیں، تحصیل بھوانہ، ضلع چنڈیگڑھ سے، کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں سر آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور میرے گھر والے سنتے ہیں۔ انہوں نے اپنے پرابلم کا ذکر کیا کہ میری 18 سال ابھی عمر نہیں ہوئی، مئی میں ہوگی، تو والد صاحب جاب کے لیے کہتے ہیں، تو اس حوالے سے میری رہنمائی کر دیں۔ جی آپ کوشش کیجئے کوئی ایسی جاب تلاش کیجئے جس میں عمر کا معاملہ ہی نہ ہو، کوئی عام پرائیویٹ جاب، کوئی سیلز سے ریلیٹڈ جاب، کوئی اور، تو جہاں پہ عمر کا معاملہ وہاں آپ ابھی نہ جائیں، جب آپ کی عمر پوری ہو جائے پھر وہاں پر تلاش کر لیجئے گا۔ تو سادہ سی یہی بات ہے کہ جہاں عمر کی قید نہیں ہے وہاں پر آپ چلے جائیں، ایسی جاب تلاش کر لیجئے۔ نادیہ صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، کہتی پروگرام ہمیشہ کی طرح بہت اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے۔
آمین۔ ان کے علاوہ اقبال صاحب انہوں نے سلام کہا جی وعلیکم السلام۔ محمد حسین ہیں اور حسنین علی ہیں، ان کا تقریباً ملتا جلتا سوال ہے، خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھا، اور کہتے ہیں کہ خواب میں وائف کو ڈائیورس دی۔ وہی معاملہ ہے کہ بعض اوقات شیطان کی طرف سے برے وسوسے ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنے جو خیالات تصورات ہوتے ہیں وہ متشکل ہو جاتے ہیں، تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، صدقہ خیرات کیجیے، اور اسلام کی تعلیمات میں بھی آپ بھی ہم سب کو حاصل کرنی چاہیے، بالخصوص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عقائد، نکاح، طلاق، ان کے معاملات، اس میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، دوبارہ سن کر اچھا لگا، اور کہتے ہیں کہ ماں باپ کی بے قدری آج کل اولاد کرتی ہیں، اس حوالے سے بتا دیجئے کہ ماں باپ کی بات نہیں سنتے، لیکن اگر مرد ہیں تو بیوی ہو تو اس کی بات سنتے ہیں۔ یہ ایک اور لسنر نے بھی اسی طرح کا ہم سے سوال پوچھا ہے، میں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے، شوہر ہے تو بیوی اس کے لیے، وہ بیوی کا اپنا مقام ہے، لیکن یہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ مرد کے لیے ماں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل، اور عورت کے لیے شوہر، یعنی شوہر نے اپنے، بیوی نے اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی ہے، تابع فرمانی کرنی ہے، شوہر ماں کی، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ماں، اور پھر یہ بھی حدیث مبارکہ میں کہ جو گناہ کا کام ہے، شریعت کی روح کے خلاف ہے، وہ کوئی بھی کہے اس میں اللہ کی اطاعت کی جائے گی، کسی بندے کی نہیں کی جائے گی، چاہے وہ والدین ہوں۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ اگر ماں یا باپ کوئی غیر شرعی معاملہ کہیں، وہ بیوی کے متعلق بھی ہو، تو اس میں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں باقی معاملات میں شوہر جو ہے، یعنی بیٹا، ماں کے لیے وہ بیٹا ہے، تو وہ اپنی ماں کا ادب احترام کرے، اس کی نیک جائز جتنی باتیں ہیں وہ مانے، غیر شرعی بات، ناجائز بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی طرح بیوی کے معاملے میں بیوی کا جتنا حق ہے وہ اس کو حق لازمی دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں کی خاطر بیوی کے ساتھ برا بھلا کرے، یا بیوی کی وجہ سے ماں کے ساتھ برا بھلا کرے، کوئی برا معاملہ کرے۔ دونوں کے ساتھ ماں کا مقام مرتبہ زیادہ ہے بیٹے کے لیے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ بیوی کے حقوق چھوڑ دے، بیوی کے ساتھ محبت، اس کے حقوق وہ بھی پورا کرتا رہے، ماں کا ادب احترام، محبت اور حقوق وہ بھی پورا کرتا رہے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا کہ کوئی وظیفہ بتا دیں کہ جو میں ہر وقت کر سکوں۔ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا، تمام امت مسلمہ کے لیے، سبھی کے لیے اللہ اللہ یہ زبان سے پڑھتے رہیں، دل میں پڑھتے رہیں، اسی طرح یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یہ پڑھتے رہیں، اسماء الحسنہ پڑھتے رہیں، یہی وظیفے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت، درود پاک کی کثرت، استغفار کی کثرت، نماز، یہ ضروری ہیں، باوضو رہیں، یہی وظیفے ہیں۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا